السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جس طریقے سے اپنے منہج کو پیش کیا ہے، اس سے یہ بات ہم اہل حدیثوں کے اوپر کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں ہے اور نہ ہی وہ اہل حدیث کے منہج پر ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ کہا ہے پاکستان میں منہج اہل حدیث کے تعلق سے، میں یہاں پر وہ سب کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اہل حدیث سے سب سے پہلا اختلاف یہ کیا پاکستان میں کہ ان کو اہل حدیث لفظ سے ہی اختلاف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اہل حدیث لوگ خود کو مدنی بولنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر خود کوئی دیوبند سے پڑھا ہوا دیوبندی خود کو کہے تو یہ نہیں پسند کرتے۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بات ہے بالکل ہی جہالت پر مبنی ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر آپ لوگوں کو فرق سمجھانا چاہوں گا کہ مدنی کہنے میں اور دیوبندی کہنے میں فرق کیا ہے۔ جب کوئی اہل حدیث خود کو مدنی کہتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہتا ہے کیونکہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے۔ لیکن آپ بمبئی میں پڑھنے والے کسی دیوبندی سے پوچھے، بمبئی مدرسے سے پڑھا ہو یا کہیں بھی کسی بھی ملک سے پڑھا ہو، انڈیا ہو یا پاکستان سے کسی بھی مدرسے سے پڑھا ہو، وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے۔ کیوں دیوبندی کہتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ وہ دیوبند کے مدرسے سے پڑھ کر آیا، نہیں، بلکہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ ان کے عقائد علماء دیوبند کے مطابق ہے، پھر بھلے سے وہ کسی بھی شہر کے مدرسے سے پڑھا ہو۔ اس لیے وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے کیونکہ اس کے عقائد جو ہے اپنے اکابر ان کے علماء کے مطابق ہے، جو دیوبند جن کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے دیوبندی کہنے میں اور مدنی کہنے میں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں، یا سمجھ کے جان بوجھ کے بس یہ ہر دل عزیز بننے کے لیے یہ سب کوشش کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ دوسرا اعتراض ڈاکٹر ذاکر نائک نے اہل حدیثوں پہ یہ کیا کہ دیکھیں اہل حدیث جو ہے نا وہ دیکھیں اہل حدیث جو ہے نا وہ چاروں تقلیدی مذہب جو ہے نا ان سے اختلاف کرنا بند کر دے، کیونکہ یہ اختلاف جو ہے نا افضل اور غیر افضل کا فرق ہے صرف، تو اس کو لے کر بہت زیادہ تشدد اختیار نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ افضل اور غیر افضل کا فرق ہے ہی نہیں، یہاں پر جائز اور ناجائز کا فرق ہے بالکل واضح طور پر۔ دیکھیں، میں ہمارے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں ان چاروں تقلیدی مذہب کی بات کر لیتا ہوں۔ چلے، دیکھیں، 3 تقلیدی مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ حلالے کی شرط پر نکاح کرتا ہے، تو ان تینوں مذہب کے اندر یہ جو اس کا نکاح ہے وہ ناجائز ہے، اس کو زنا میں شمار کیا جائے گا اور یہ نکاح ہی ناجائز ہے۔ یہ 3 تقلیدی مذہب، لیکن ایک مذہب کے اندر کیا ہے، اگر کوئی اس شرط پہ نکاح کرتا ہے حلالے کی شرط پہ، تو اس کا نکاح تو وقوع ہو جائے گا، یعنی اس کا نکاح ہو گیا۔ ہاں، وہ شرط باطل ہوگی لیکن نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ جائز اور ناجائز کا فرق ہے، یہاں حرام اور حلال کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، یہ بات ان کی بالکل ہی جہالت پر مبنی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ بس 5-10% مسئلے میں اختلاف ہے۔ 5-10% مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ، میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بات کرتا ہوں، ان کے شاگردوں کا ان کا 1/3 مسئلے سے اختلاف ہے، اور صرف افضل اور غیر افضل میں نہیں بلکہ اصول میں بھی اختلاف ہے ان کے ہی شاگردوں کا۔ تو یہ بات کہنا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں تو کھل کر بول رہا ہوں، دیکھیں بھائی، تقلید شخصی کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے، اور اہل حدیثوں کے منچ پر جا کے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ ان کی کیوں اتنی حمایت میں لگے ہوئے۔ بھائی، وہ سراسر اہل حدیث مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کو ہمارے منچ پہ یہ سب غلط چیز کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ بھی وہ جائے۔ اور آپ کا جو منہج ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ اخوان المسلمین کا منہج ہے، جو کسی کے اوپر رد نہ کرو، یہ اخوان المسلمین کا منہج ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کا منہج یہ نہیں ہے، اہل حدیث کا منہج یہ جو بھی چیز لوگوں میں غلط ہے اس کے اوپر تنقید کرنا جائز ہے، ان کی اصلاح کرنے کے مقصد سے۔ اور دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہج کے بارے میں میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنی جرأت سے کہ ان کا اخوان المسلمین کا منہج ہے۔ دیکھیں، ان سے ایک کرسچن نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، تو وہ کرسچن نے سوال یہ کیا کہ دیکھیں آج مسلمان بھی تو اپنے علماء و مشائخ کو رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہود و نصارہ تھوڑی کرے یہ کام۔ اور دیکھیں، رب بنانے کے متعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس آیت کے متعلق، جس میں اللہ کے رسول سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، جو پہلے اہل کتاب تھے پھر مسلمان ہوئے، کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی اپنے علماء و مشائخ کو رب نہیں بنایا،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز کو وہ حلال اور حرام کہتے تھے تم اس کو مانتے تھے، تو انہوں نے کہا تو یہی تو رب بنانا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو شاید چاہیے تھا حقیقت کو بیان کرتے، دیکھے بھائی ہاں آج کے دور میں کئی مسلمان اس بیماری میں ملوث ہے، اور ان سے آج سے 10-15 سال پہلے جب یہ سوال کیا جاتا تھا نا کہ یہ سب چیز جائز ہے کیا، پیری مریدی یہ سب اس سے مانگنا اس سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، تو وہ بالکل کہتے تھے کہ نہیں یہ سب چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اس وقت ان کا جو منہج تھا وہ اہل حدیث کے قریب تھا۔ لیکن دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہم اہل حدیثوں کے اوپر اگلا اعتراض یہ کیا کہ اہل حدیث لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کو بدنام کر رہے ہیں۔ بدنامی کی کہاں سے بات یہ ہے؟ دیکھیں اہل حدیث علماء جو ہے نا وہ اپنے اوپر اس بات کو فرض سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر عوام کے اندر مشہور ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس مقرر کے اندر جو خطرناک قسم کی غلطیاں جس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ برباد ہو سکتا ہے، اس غلطیوں کا رد کرا جائے عوام کے سامنے اور بتایا جائے کہ اس مقرر کے اندر یہ فلاں غلطی موجود ہے۔ دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد نے کتنی خطرناک غلطیاں عوام کے اندر بیان کی ہے، پھر چاہے وہ وحدت الوجود کے تعلق سے ہو یا ایولیوشن تھیوری کے تعلق سے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور بھی عقیدے ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو خیال ہے اس خیال کے اندر ہمارا وجود ہے، ہمارا خیال جو ہے اللہ تعالیٰ کا خیالی پلاؤ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا عقیدہ تھا، سن لیجئے ان کی یہ اسپیچ پہ۔ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے، اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے، لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ کسی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہے، اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہم انسان آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ بندر سے انسان بنے، وہ ایولیوشن تھیوری کے قائل تھے۔ سنیں ان کی یہ بات۔ ماضی کر رہے ہیں کہ اس انسان کے حیوانی وجود کے لیے اللہ کی حکمت نے یہی پروسیس طے تھا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے وہ انسان کا حیوان وجود میں آیا، حیوان آدم۔ اس حیوان آدم میں جب وہ روح آدم پھونک دی گئی، وہ جس کی تقریب بہت پہلے ہوئی تھی، تو یہ آدم علیہ السلام بنے۔ اس حیوانی وجود کے اعتبار سے یقیناً انسان ایک ارتقا یافتہ حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اہل حدیث علماء کیسے ان کی تقریروں کو سننے کی عوام کو اجازت دے سکتے جس سے عوام کا عقیدہ ایمان پوری طریقے سے برباد ہو جائے؟ ٹھیک ہے ان کے اندر بہت سی اچھائیاں تھی، لیکن کسی کے اندر اچھائیاں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ان سے سننے کے لیے اجازت دی جائے۔ ابھی شیطان نے بھی ایک اچھی بات بتائی نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا شیطان کے پاس روز کان لگا کے بیٹھتے تھے کہ اور بھی کچھ اچھا سننے سے ملے گا اس سے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹر اسرار احمد شیطان ہے، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں، ہم فتویٰ نہیں لگا رہے ان کے اوپر، ہم خالی مثال دے رہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی چیز اچھی ملتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی ہر بات سننے لگ جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم کو یہ سب نہیں بولنا چاہیے اہل حدیث سنی شیعہ یہ وہ، کیونکہ اس سے امت کے اندر تفرقہ پھیلتا ہے۔ بھائی دیکھیں جو لوگ خود کو اپنے آپ مسلم کہتے ہیں، انجینئر مرزا ہو یا ڈاکٹر اسرار احمد ہو یا گامدی ہو یا جماعت اسلامی ہو، یہ سب لوگ خود کو اپنے آپ کو مسلم کہنے والے، لیکن کیا ان کے اندر اختلاف نہیں؟ ان کے اندر شدید اختلاف ہے آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو امت میں اختلاف کے مرض کی دوا صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہہ دو اور اختلاف ختم ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں صرف اپنے آپ کو مسلم کہہ دو اور اختلاف ختم ہو جائے۔ اتحاد کرنے کی جو اصل دوا ہے اس دوا پہ تو آپ کام ہی نہیں کر رہے، بلکہ اس کے تو خلاف ہو گئے۔ آپ بول رہے وہ بھی صحیح بولو، اس کو بھی صحیح بولو، اس کو بھی صحیح بولو، ایسا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے مثال دیتے تھے نا کہ بھائی 2 دما 2 4 بولنے والا بھی ٹھیک، 2 دما 2 5 بولنے والا بھی ٹھیک، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر آج آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ غیر مسلم کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں 2 جمع 2 4 بولنے والا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اور 2 جمع 2 5 بولنے والا بھی دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو یہی اصول مسلمان میں بھی لاگو ہوگا نا۔ ایک بول رہا ہے کہ حلالے کا نکاح جائز ہے اور ایک بول رہا ہے نہیں جائز ہے، تو دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں اتحاد کیسے ہو؟ اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام لوگ قرآن و سنت کو مانے اور اس کا فہم صحابہ سلف صالحین سے لے، اسی سے اتحاد ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو پکڑ لیں اور اس سے اپنی منمانی تشریح جو کیجیے۔ دیکھیں انجینئر مرزا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انجینئر مرزا نے کتابچہ لکھا تھا، اس کتابچے کے اندر جب وہ پہلے بریلوی تھا اور اس کے اندر بخاری مسلم کی صرف حدیثیں جمع کی تھی، کئی حدیثیں جمع کی تھی صرف بخاری مسلم سے۔ اب کہتا ہے کہ میں اس کتابچے سے رجوع کر لیا، تو سوال یہ وہ رجوع کس سے کیا؟ جو بخاری مسلم کی حدیث جمع کرتا ان حدیثوں سے رجوع کر لیا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد یہی ہے رجوع کرنے کا
کہ پہلے ان حدیثوں سے میں فہم منہج اپنا اپنایا تھا، میں اس فہم اور منہج سے رجوع کرتا ہوں. تو آج بھائی تم نے جو فہم اور حدیثوں سے فہم اور منہج اپنا رہے، وہ کون سا تمہارا صحیح ہے؟ فہم و منہج کی بات ہے نا. قرآن حدیث سے جو فہم و منہج جو صحابہ کا تھا، سلف صالحین کا تھا، ہم کہتے ہیں وہی فہم و منہج معتبر ہے. تمہاری اپنی عقل سے جو قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے آج کے دور میں، وہ سب گمراہ فرقے ہیں، وہ سب گمراہ فرقے کے دائی ہیں، وہ سب گمراہ فرقے کو پھیلانے والے لوگ ہیں جو بھی اپنی عقل سے قرآن اور حدیث کو آج سمجھ رہے ہیں. ہمارا اہل حدیث کا الحمدللہ یہی منہج ہے کہ ہم اپنی عقل کو، قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے نہیں سمجھتے. ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ اور فہم سلف صالحین سے ہی سمجھتے ہیں. جب تک ہر مسلمان یہ دوا نہیں کھائے گا امت کے اندر اتحاد ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو اتحاد اسی شکل میں ہوگا. تو بات بہت لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.